ویسے میرے بھائی اتنے ڈریکولا تو نہیں ہیں، تو پھر تم کیوں ان سے اتنا ڈرتی ہو؟ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے ثانیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ کس نے کہا ایسا تم سے؟ میں بالکل بھی نہیں ڈرتی تمہارے بھائی سے، ارم نے اپنے چہرے پر بکھری زلفیں پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے ارم کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو کر آنکھوں میں غصے نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے ارم کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کر لیا تھا جو طنز کے ساتھ اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، میرا مطلب یہ تھا کہ میں کیوں تمہارے بھائی سے ڈروں گی؟ کیا تمہارا بھائی انسان کھاتا ہے؟ نہیں نا؟ اب کی بار ارم کی نظروں میں شرارت تھی۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، سخت ہوں گے تو اپنے رشتوں کی حد تک ہوں گے، میرے ساتھ وہ سختی کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ان کا کون سا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے ارم صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ثانیہ کی زوردار تالیوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ حیران ہو کر ثانیہ کی شکل دیکھنے لگی۔ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو ہو جائے پھر ایک گیم، ثانیہ نے ارم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ کیسی گیم؟ ارم کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں۔ پریشان مت ہو، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ کچھ کرنے کو نہیں بولوں گی، میں کیسے مان لوں؟ جن کی دہشت سے پوری حویلی کانپ جاتی ہے، ان سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمہیں بھی اس بات کا پروف دینا ہوگا کہ تم بھائی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ اپنی بھووں سے اشارہ کرتے ہوئے ثانیہ بولی۔ بس چھوٹی سی بات ماننی پڑے گی تمہیں، کیوں منظور ہے؟ ثانیہ نے اتراتے ہوئے پوچھا۔ ارم نے صوفے سے ٹیک لگائی اور ثانیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بولو کیا شرط؟ کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں تمہارے بھائی سے نہیں ڈرتی؟ ارم کسی بھی بڑے چیلنج سے بے خبر تھی۔ چلو یہ بات تو میری شرط ماننے کے بعد ہی ثابت ہوگی مس ارم فاروق۔ اس بار ثانیہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ دیکھو اگر تم بہادر ہو جیسے کہ تم دعویٰ بھی کرتی ہو تو اپنے اس دعوے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آج رات تمہیں احمد بھائی کے کمرے میں رکنا پڑے گا۔ تم پوری رات بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں گزارو گی تب میں مانوں گی کہ تم بھائی سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ثانیہ کی بات سن کر ارم ایک پل کے لیے سکتے میں چلی گئی تھی۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے ثانیہ؟ ارم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈر گئی؟ ساری کی ساری ہوا نکل گئی۔ ہاں میں جانتی تھی ارم تمہارے پاس وہ جگرا کہاں جو میرے شیر روبدار شہزادے بھائی کا سامنا کر سکے۔ ثانیہ نے ارم کو للکارتے ہوئے کہا۔ جو کام کر نہ سکو اس کے لیے بڑی بڑی باتیں بھی نہیں بولتے۔ ارم یہ کہتے ہوئے حویلی کے ہال سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ارم گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ارم کے لیے اب یہ بات محض ایک شرط تک محدود نہیں رہی تھی، اب مسئلہ عزت کا تھا۔ ثانیہ نے بڑی چالاکی سے ارم کی انا پر وار کیا تھا۔ رکو ثانیہ، ارم نے بلند آواز سے ثانیہ کو رکنے کے لیے کہا۔ ثانیہ نے چہرے پر سرد مسکراہٹ لاتے ہوئے ارم کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں ثابت کر دوں گی کہ میں تمہارے اکڑو بدمزاج بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا بھائی غصے والا ہے یا نہیں۔ ارم نے اپنی اکڑ کو نہ توڑتے ہوئے ثانیہ کی شرط کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے دل میں ذرا سا بھی خوف آتا تو اس کی انا اسے ڈرنے سے روک دیتی۔ وہ دل میں سوچتی کہ اگر میں نے ثانیہ کی شرط نہ مانی تو میری عزت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی اور ثانیہ پوری حویلی میں اس بات کو آگ کی طرح پھیلا دے گی کہ میں شرط ہار گئی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ارم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ثانیہ کو اس بات کو مان لیا تھا۔ وہ خود کو نڈر ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ دونوں کے بیچ شرط ڈن ہوئی تو ثانیہ نے ارم سے کہا، رات کو جب حویلی کے سب لوگ سو جائیں گے تم چپکے سے احمد بھائی کے کمرے میں جاؤ گی اور صبح فجر کی اذان تک تم انہی کے کمرے میں رہو گی۔ اگر تم نے یہ کر دکھایا تو تم جو کہو گی مجھے وہ سزا منظور ہوگی، لیکن اگر تم یہ نہ کر پائی تو پھر اپنی سزا سوچ کے آنا۔ پوری حویلی کے سامنے تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ تم احمد بھائی سے ڈرتی ہو۔ ہاں یہ تمہاری بھول ہے ثانیہ، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ ابھی بھی وقت ہے، تم ہار مان لو ورنہ جو سزا میں تمہارے لیے چنوں گی وہ تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ ارم نے ہال میں موجود صوفے پر بیٹھتے طنزیہ مسکراتے ہوئے ثانیہ سے کہا۔ تم اور میں بچپن کی سہیلیاں ہیں اور تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو ارم کہ ہار میں نے بھی کبھی نہیں مانی۔ دونوں کے بیچ مقابلہ فل گرم تھا۔ رات ہوئی تو ثانیہ کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق ارم کو اب احمد رضا کے روم میں جانا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ ارم کسی سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اتنے سالوں میں اس نے کبھی احمد رضا کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اس کا دل بے چینی کے دوراہے پر تھا۔ احمد رضا کو اگر پتہ چل گیا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے روم میں گئی ہوں
اور رات وہیں گزاری ہے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر ارم کا دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن پھر عزت بچانے کی خاطر اس نے ہمت پکڑی۔ وہ دبے دبے قدموں سے اپنی آرام گاہ سے نکلتے ہوئے ہال کی طرف آئی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ دن کی روشنی میں جگمگاتی ہوئی حویلی اس وقت ایک خوفناک پراسرار حویلی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ارم کا دل خوف سے گھبرا گیا اور اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے لگے۔ پھر اسے ثانیہ کی بات نے ثابت قدم رہنے پر مجبور کیا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی احمد رضا کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹس آف کر کے گہری نیند سویا ہوا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ ارم اس کے نام کی شرط لگا کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ بڑا سا لکڑی کا دروازہ جس پر لکڑی سے نقش و نگاری کا عمدہ کام ہوا تھا۔ ارم ہمت کرتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے ہلکے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل نیچے کیا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ اندر کا منظر باہر کے منظر سے کہیں خوفناک تھا۔ دبے قدموں سے ارم احمد رضا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس کھڑکی پر لگے بھاری پردوں کو چیرتے ہوئے چاند کی روشنی کمرے کے اندر داخل ہو کر زمین پر پھیل رہی تھی۔ ارم نے آہستہ سے کمرے میں آتے ہوئے چاروں طرف اپنی نظر دوڑائی۔ اس کی نظر احمد رضا پر ٹکی تھی جو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دوسری طرف منہ کر کے آگے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ارم شور کیے بغیر کمرے کے ایک کونے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، خوف کے مارے اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی وقت بھی احمد رضا اگر اٹھ گئے تو اس کا کیا حشر کریں گے۔ احمد کے کمرے میں ایک رات گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ احمد رضا حویلی میں ایک دہشت والا نام تھا۔ کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ کوئی بنا اجازت اس کے کمرے میں جاتا تو وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوتا۔ اس کے کمرے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ احمد رضا کی دہشت سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ نوکر چاکر عزیز و اقارب سب احمد سے ڈرتے تھے۔ ارم کی سانسیں تیز تھیں، اس کا تھوک حلق میں کہیں خشک ہو چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ میں نے اپنی جھوٹی اکڑ کی خاطر ثانیہ کی اتنی بڑی شرط کیسے مان لی؟ کیا میں نے کوئی نادانی کی ہے؟ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو تھپ تھپایا اور خود کو ہی حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، تم نہیں ہار سکتی، بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے ہی میں کمرے سے نکل جاؤں گی اور صبح پوری حویلی کے سامنے میں ثانیہ کو ایک ایسی سزا سناؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی اور پھر دوبارہ کبھی مجھے کسی چیز کے لیے چیلنج نہیں کرے گی۔ ارم خود کو باتوں سے بہلا رہی تھی۔ وہ اپنے دل اور چہرے پر آیا ہوا خوف ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اسے کمرے سے دہشت ہونے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بار بار کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی احمد رضا کے کھانسنے کی آواز نے جو بند کمرے میں بری طرح سے گونجی تھی، ارم کا دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ تبھی خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں چاند کی روشنی احمد رضا کے چہرے پر پڑی تھی۔ ارم نے ڈرتے ڈرتے احمد رضا کو دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ جم گئیں۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا احمد رضا، چاند کی ٹھنڈی روشنی میں احمد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ارم احمد رضا کا چہرہ دیکھتے دیکھتے گہری نیند سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ خوابوں کی دنیا میں چلی گئی۔ تیز طوفانی بارش نے حویلی کی پراسراریت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اچانک سے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی۔ طوفانی بارش میں گرجتے بادلوں نے چاند کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ارم گہری نیند میں تھی جب اس نے کروٹ لینا چاہی، مگر اس نے کسی کی مضبوط اور گرم قید میں خود کو پایا۔ ارم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ احمد رضا اس وقت اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں ارم کو جکڑے ہوئے تھا۔ ارم نے احمد رضا کو اپنے اتنے قریب پایا تو وہ گھبراتے ہوئے ہلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمد رضا کی گرفت کی مضبوطی، تپش اور حدت نے ارم کو ہلنے ہی نہیں دیا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ بے ساختہ ارم کی چیخ اس اندھیرے کمرے میں گونج اٹھی، چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی کسی کو بنا اجازت بھلا ایسے چھوتا ہے؟ بہت ہو گئی بس بدتمیزی، میں نے کہا چھوڑیں مجھے، ہٹیں یہاں سے اور مجھے جانے دیں۔ اپنے نازک ہاتھوں سے احمد رضا کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ارم نے کہا، مگر اس کی ساری قوت اس وقت جواب دے گئی جب احمد رضا نے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مزید سخت کرتے ہوئے باہوں کے حصار کو اور ٹائٹ کیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ایک ایسا خمار تیر رہا تھا جس نے ارم کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد رضا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
جو جنون کی طرح تھی۔ آج سے پہلے ارم نے احمد رضا کی آنکھوں میں ایسا جنون نہیں دیکھا تھا، صرف سرد پن دیکھا تھا، لیکن آج اس کی سنجیدگی کی جگہ یہ کیسی چمک تھی جسے دیکھتے ہوئے ارم کا دل مزید بیٹھنے لگا تھا۔ بیگم بنا اجازت لیے میرے کمرے میں آ کر سو رہی تھیں، اب اتنا تو حق میرا بھی بنتا ہے، وہ دھیمی مگر خمار آلود آواز میں بولا۔ ارم کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی، وہ اس کی باہوں کے مضبوط حصار میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ احمد رضا اپنے وجود کو اس پر مزید جھکاتے ہوئے بولا، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں میرے پاس آنے کی اتنی جلدی ہوگی۔ میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ تم ابھی کچھ عرصہ اور اپنی انا میں رہ کر ناز اور نخرے دکھاؤ گی۔ احمد رضا نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ارم کو مزید اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے لال گال پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ ارم کی سانسیں تھم سی گئی تھیں، اس کا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ احمد رضا کے ایک لفظ نے ارم کی سوچوں کے تسلسل کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ بیگم، وہ ابھی تک اسی صدمے میں تھی کہ آخرکار احمد رضا نے اسے بیگم کہہ کر کیوں مخاطب کیا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے، مگر اس بات نے ارم کے سوچنے کی حس کو ہی ختم کر دیا تھا۔ میں نے آج تک احمد رضا کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد جیسے شفاق انسان سے شادی کروں گی، پھر کیوں یہ مجھے بیوی پکار رہے ہیں۔ ارم نے کئی دفعہ احمد رضا کے کمرے سے جانے کے لیے ہمت باندھی، لیکن اس کا جسم کسی بے جان پتھر کی طرح ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ سوچوں کا یہ تسلسل جاری رہا۔ صبح چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں نے ارم کی آنکھ کھلی تھی اور ارم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے ارد گرد غور کیا۔ صبح کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ارم پر ابھی تک رات کا خوف طاری تھا، وہ کچھ دیر کے لیے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رات کو اس نے احمد رضا کا ایک نیا انداز دیکھا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ارم نے ایک گہری سانس بھری اور ہمت کرتے ہوئے بیڈ کی طرف گئی۔ بیڈ خالی تھا، احمد رضا کمرے سے جا چکا تھا۔ خوف کے مارے ابھی تک اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے رات کے منظر کو یاد کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار رات کو احمد رضا کو کیا ہو گیا تھا، وہ یوں ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا تھا جن کو یاد کر کے ارم کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اس کمرے سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اسے یہ کمرہ کسی قید سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کافی دیر اپنے کمرے میں گزارنے کے بعد اس نے سوچا، آج نہیں تو کل مجھے احمد رضا کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ کب تک میں یوں ہی کمرے میں چھپی بیٹھی رہوں گی؟ پھر اسے ثانیہ سے لگائی ہوئی شرط بھی یاد آ رہی تھی۔ ارم نے منہ ہاتھ دھویا، فریش ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ارم کے ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ثانیہ بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی نگاہوں سے ارم کو ایک فاتحانہ پیغام دے رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم جیت کر بھی ہار گئی اور میں ہار کر بھی جیت گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چال دکھائی دے رہی تھی اور وہ یوں محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ رات اپنی گھناؤنی چال میں کامیابی حاصل کر چکی ہو۔ ارم ابھی اس کے چہرے پر غور ہی کر رہی تھی کہ اچانک سے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی کھسکی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو احمد رضا سامنے بیٹھا تھا۔ ارم نے فوراً نگاہیں چرا لیں۔ کچھ دیر بعد وہ چوری چوری احمد رضا کو دیکھنے لگی۔ احمد رضا نارمل رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، وہ ایسا محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ارم احمد رضا کے اس رویے پر بہت پریشان تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، اس پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا ہو۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھا تو احمد رضا جو خمار آلود نگاہوں سے ارم کو گھور رہا تھا۔ ارم کا دل مٹھی میں آ گیا، اس کے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھلکا تھا۔ آج سے پہلے احمد رضا نے کبھی اسے ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ احمد رضا کی نظریں ارم کو ایک میسج دے رہی تھیں، مگر ارم اس میسج کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ شام ہوئی، ارم غصے سے پوری حویلی میں ثانیہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر ثانیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ احمد رضا کا خوف ارم کے دماغ سے کافی اتر چکا تھا۔ وہ اب ثانیہ کو سزا سنانا چاہتی تھی۔ ثانیہ، ثانیہ، کہاں ہو تم؟ ارم آواز دے رہی تھی۔ اس کی تلاش میں ارم بھولے بھٹکے ایک خفیہ کمرے میں چلی گئی۔ یہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جس پر کئی سالوں سے ارم نے ایک بہت بڑا اور مضبوط تالا لگا ہی دیکھا تھا، مگر آج نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کمرے کو تالے کی زد سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ ارم نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا
اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ارم نے بے دھیانی میں لائٹ کے بٹن کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اندھیرے میں اس کا ہاتھ سوئچ پر پڑا اور کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ابھی وہ اپنے چاروں طرف غور کر ہی رہی تھی کہ سامنے پڑی کرسی پر اسے ایک لفافہ نظر آیا۔ اس کے اندر سے کچھ سفید کاغذ اور چند نئے نوٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ ارم کے تجسس میں اضافہ ہوا اور ارم نے اپنے قدم کرسی کی جانب بڑھاتے ہوئے لفافے پر غور کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافے کو اٹھایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ بار بار اس کی نظریں دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ہمت کرتے ہوئے ارم نے لفافے سے کاغذات نکالے جن پر موٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا ارم کے دستاویز۔ اس نے کاغذات پر اپنا نام دیکھا تو چونک گئی۔ حیران ہوتے ہوئے مزید لفافے کو کھولنے لگی۔ اندر کے کاغذات کو ایک ایک کر کے ارم نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ارم کاغذات پر لکھی تحریریں پڑھ رہی تھی اس کے ماتھے سے پسینہ بارش کی بوندوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں شدید غصہ اور لالی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے پیستے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سارے کاغذات کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ارم نے غصے سے پورے کا پورا لفافہ پکڑا اور چیختے ہوئے حویلی کے ہال میں پہنچی۔ ثانیہ، ثانیہ! ثانیہ نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ہال میں موجود صوفے پر بیٹھ کر ارم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کس وقت میں نے ان کاغذات پر دستخط کیے ہیں سمجھ سے باہر ہے۔ میرے انگوٹھے، میرے دستخط، یہ سب کیسے ان کاغذات پر آئے؟ وہ شدید سر درد میں مبتلا تھی۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ اس کا دماغ اس ٹینشن سے گھوم گیا تھا۔ تبھی ثانیہ ہاتھ میں آئس کریم کا کپ لیے جھومتی جھامتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ دور سے ہی ارم کو ثانیہ اندر آتی دکھائی دی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ ہال میں قدم رکھتی، ارم نے ہال کے دروازے کے آگے ہی راستہ روکتے ہوئے اس سے کہا، رکو ثانیہ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ارم کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے اس بند کمرے سے لی تھی۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے ارم کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جو فائل ارم کے ہاتھ میں ہے اس میں کون سے کاغذات ہیں۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارم کی طرف دیکھا اور بڑے ہی دھیمے آواز میں کہا، کیا ہوا؟ ہٹو، میرا راستہ چھوڑو، مجھے اندر جانا ہے۔ ثانیہ نے ارم کو دروازے سے ہٹاتے ہوئے کہا، ایسے کیسے مس ثانیہ؟ پہلے مجھے میرے سوالوں کا جواب دو، تبھی تم حویلی کے اندر قدم رکھ سکتی ہو۔ پریشان ہونے کے بجائے ثانیہ کے چہرے پر ابھی بھی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ثانیہ نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ ارم نے فائل اس کے سامنے کی۔ لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثانیہ نے فائل پکڑی اور پہلا پنہ پڑھتے ہوئے کہنے لگی، میں ارم فاروق اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ حویلی اور اپنی ساری جائیداد، اپنا کاروبار، سب کا سب اپنے شوہر احمد رضا کے نام کر رہی ہوں۔ یہ بتاتے ہوئے ثانیہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، سمجھ آئی مسز احمد رضا یا نہیں؟ ارم کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ارم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ثانیہ، تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے ایسا بیہودہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے بولی، یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو سچ کرنے میں مجھے 3 سال لگ گئے۔ تم اور تمہارا وہ سنگ دل باپ کیا سمجھتے تھے کہ جو دل میں آئے کر لیں گے اور کبھی تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ اس بار ثانیہ کے چہرے پر بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسا سوال؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ثانیہ، صاف صاف کہو، تم کیا سمجھتی ہو تمہیں میں سچ میں شرط کے لیے بھائی کے روم میں بھیج رہی تھی؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں نکمی لڑکی، یہ میری اور میرے بھائی کی چال تھی۔ یہ وہ جال تھا جسے بنتے بنتے مجھے کئی سال بیت گئے۔ ثانیہ نے ہاتھ سے ارم کو راستے سے ہٹایا اور ہال میں جا کر بیٹھ گئی۔ ارم بھی اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈتے اس کے پیچھے آ گئی۔ ثانیہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارم اسے سوال کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک گرجدار آواز نے اس کے قدم روکے۔ ثانیہ، میں نے وہ اہم فائل کمرے میں رکھی تھی مگر احمد رضا کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے جب ارم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فائل احمد رضا کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ یہ ڈھونڈ رہے تھے نا آپ؟ ارم کی موٹی موٹی مخمور جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ احمد رضا نے فائل پکڑی۔ وہ ثانیہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ تبھی ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، گھبرائیں مت بھائی، جو بات آج سے 10 دن بعد اسے معلوم ہونی تھی وہ آج پتہ چل گئی ہے۔ جو بجلی اس نے گرانی تھی آج ہی گرا لے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ارم کی طرف دیکھا، اس کے قریب آئی، زور سے ارم کا جبڑا ہاتھ سے دباتے ہوئے بولی، تمہارے باپ نے کیا سمجھا تھا کہ میرے پاپا کی جان اتنی سستی تھی کہ کوئی بھی ان کو مار کے چلا جائے اور اپنے گناہوں کی سزا سے بچا رہے گا؟
ارم نے ثانیہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرے بابا نے نہیں مارا رضا انکل کو، وہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک ایکسیڈنٹ تھا؟ ارے اس ایکسیڈنٹ میں میرے ہی باپ کی موت کیوں ہوئی؟ تمہارے باپ کو موت کا فرشتہ کیوں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا؟ تمہارے باپ کی پلاننگ تھی، اس نے میرے بے قصور باپ کو پہلے دھوکے سے جائیداد سے بے دخل کر دیا، پھر ساری جائیداد ہتھیا لینے کے بعد میرے باپ کو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا۔ ان ہاتھوں سے میں نے اپنے باپ کے وجود کو اکٹھا کیا تھا، مس ارم فاروق۔ ثانیہ نے نفرت سے اپنے دونوں ہاتھ ارم کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو میرے یہ خالی ہاتھ جو پچھلے 3 سال سے اپنے باپ کی محبت سے محروم ہیں، اس کی شفقت سے محروم ہیں۔ دیکھو میرے سر کی یہ ردا جسے تمہارے باپ نے میرے سر کا کفن بنا دیا۔ دیکھو میرے بھائی کی طرف جس کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا۔ تمہارے باپ نے ہمیں یتیم ہی نہیں کیا ارم، تمہارے باپ نے ہمیں آسمان سے فرش پر گرا دیا تھا۔ اب پتہ چلے گا جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری حویلی کی نیلامی ہوگی۔ اب پتہ چلے گا جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا بزنس احمد رضا کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اب پتہ چلے گا ارم فاروق، اب پتہ چلے گا کہ کیسے کسی کے آشیانے کو آگ لگاتے ہیں۔ میرے بابا کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ان کے تم دونوں پر کتنے احسانات ہیں۔ اور یہ کاغذات، جاؤ، میں نہیں مانتی ان کاغذات کو۔ جب میں نے ان کاغذات پر دستخط ہی نہیں کیے تو کیسے ثابت کرو گی کہ یہ میرے ہاتھ کے انگوٹھوں کے نشان ہیں اور میرے دستخط ہیں؟ دونوں کی تکرار مسلسل چل رہی تھی۔ تب ثانیہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ کیا تم بھول گئی کہ میں نے تمہیں بھائی کے روپ میں محض ایک شرط کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو جال میں نے بچھایا تھا تم بہت آسانی سے اس جال میں آ گئی۔ تمہاری انا اور تمہاری اکڑ نے آج تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہیں، سیم اسی طرح جس طرح کسی وقت میرے ہاتھ خالی تھے۔ ارم نے حیران ہوتے ہوئے احمد رضا کی طرف دیکھا، پھر ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی چال؟ کون سا جال؟ جب میں نے تمہیں شرط لگا کر احمد بھائی کے کمرے میں بھیجا تھا تب میں نے تمہاری کافی میں ایک نشہ آور چیز ملا دی تھی جس سے تم پوری رات غنودگی میں رہی اور بھائی اپنا کام آسانی سے سر انجام دے پاتے۔ جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں نے اور بھائی نے تمہارے انگوٹھوں کے نشان ان کاغذات پر لے لیے تھے اور تمہارے ہی ہاتھ میں پینسل پکڑا کر کے تمہارے سگنیچر بھی کر لیے تھے۔ قانون کے کسی بھی کونے میں یہ کاغذات لے جاؤ، تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گی کہ یہ دستخط یا یہ انگوٹھوں کے نشان تمہارے نہیں ہیں۔ زوردار قہقہے نے حویلی میں سرسراہٹ سی پھیلا دی۔ ثانیہ مسلسل قہقہے لگا رہی تھی اور اپنی خوشی کا جشن منا رہی تھی۔ احمد رضا جو سر جھکائے دور کھڑا تھا، بالکل خاموش اختیار کیے ہوئے تھا۔ ارم تڑپ کر احمد کی طرف بھاگی۔ کیا یہ سچ ہے؟ بتائیں مجھے احمد، کیا یہ سچ ہے؟ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، یہ بات حقیقت ہے کہ ان کاغذات پر میں نے اور ثانیہ نے مل کر تمہارے دستخط لیے تھے تاکہ تم سے تمہارے باپ کے کیے کا بدلہ لیا جا سکے۔ تو پھر کامیاب ہو گئے آپ اپنے کھیل میں؟ کیا اس کھیل میں مجھے بیگم کہنا اور جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ سب بھی کرنا ضروری تھا؟ اس بار ارم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو زمین پر جا گرے تھے۔ بڑی مشکل سے اس کے دل میں کسی شخص نے اپنی جگہ بنائی تھی، لیکن احمد رضا کی ان باتوں نے آج اس کے دل میں محبت کی جگہ نفرت بھر دی تھی۔ وہ لگاتار رو رہی تھی۔ احمد آگے بڑھتے ہوئے کچھ کہنے لگا تو ارم 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بس کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کا فعل تھا، لیکن اب جو میں کروں گی وہ میرا فعل ہوگا۔ آپ کو یہ جائیداد چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے تھا، تو آپ کو میرے ساتھ اتنا بڑا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے آپ مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، میں ہنسی ہنسی یہ ساری جائیداد آپ دونوں کے انعام کر دیتی۔ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون آپ دونوں کے سوا؟ اس کی بات سن کر ثانیہ تلملا اٹھی۔ اپنی بکواس بند کرو، ہم کوئی بھکاری ہیں جو تم سے مانگتے؟ یہ ہمارا حق تھا۔ یہ جائیداد میرے پاپا کی محنت کی کمائی تھی۔ میرے پاپا کا اس میں 50% شیئر تھا جو تمہارے باپ نے دھوکے سے میرے پاپا سے چھین لیا اور ہمیں ان آسائشوں سے محروم کر دیا۔ تم ہمیشہ کے لیے بھائی کے نکاح میں آ گئی ہو۔ آج سے تم مس ارم فاروق نہیں بلکہ مسز احمد رضا ہو۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ ثانیہ کے چہرے پر کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ارم کو ہال میں اکیلا چھوڑ کر ثانیہ اور احمد رضا وہاں سے جا چکے تھے۔ ارم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ وہ ایک رات جو اس نے احمد رضا کے ساتھ کمرے میں گزاری تھی، اسی رات نے تو اس کے دل میں محبت کے پھول کھلائے تھے۔
لیکن آج کی حقیقت جاننے کے بعد اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ خود سے اپنی ذات سے نفرت کرنے لگی تھی کہ کیسے اس نے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر لیا جس کے ہاتھ اس کے بابا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ ثانیہ اور احمد رضا کا آمنا سامنا ارم سے نہیں ہوا تھا۔ ارم اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک صبح جب ثانیہ گھر پر نہیں تھی، احمد رضا نے ہمت باندھتے ہوئے ارم کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ احمد نے اپنے سخت ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ہینڈل کو نیچے کیا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ارم اوندھے منہ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے اس کے تکیے کو بھگو دیا تھا۔ احمد رضا دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا۔ کسی کی آہٹ کو محسوس کر کے ارم بری طرح سے ڈر گئی تھی اور بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میری بات تو سن لو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ کو جو چاہیے تھا آپ کو وہ مل گیا، لیکن ایک احسان کریں میرے سر پر، مجھے طلاق دے دیں۔ میں آپ کے ساتھ کسی بھی رشتے میں نہیں جڑ سکتی۔ جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میرے بابا کی موت کے پیچھے آپ کا اور ثانیہ کا ہاتھ تھا، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ میں کیسے ایک ایسے انسان سے محبت کر سکتی ہوں جو میرے باپ کا قاتل ہے؟ ارم مسلسل اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں بھری ہوئی بھڑاس کو نکال رہی تھی۔ میں نے تمہارے بابا کا قتل نہیں کیا، یہ بات جھوٹ ہے۔ یہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ تبھی ارم اپنے بستر سے اٹھی، غصے سے احمد رضا کا سینہ پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ان کاغذات پر دستخط اور میرے انگوٹھوں کے نشان دھوکے سے لیے گئے ہیں؟ کیا یہ کاغذات بھی جھوٹ ہیں؟ مسٹر احمد رضا، ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ اس رشتے میں بندھی نہیں رہوں گی۔ آئی بات سمجھ؟ احمد جو غصے کا بہت تیز تھا، پتہ نہیں ارم کی ان حرکتوں کو کس طرح برداشت کر رہا تھا۔ اس نے محبت سے ارم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو کچھ بھی سمجھ رہی ہو غلط ہے۔ تمہیں تصویر کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے، دوسرے حصے کی طرف تم دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی۔ میری بات دھیان سے سنو۔ مجھے بولنے کا موقع دو گی تو میں تمہیں سمجھا پاؤں گا نا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے محبت سے ارم کو بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ احمد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ یہ جو کاغذات ہیں ان پر کیے گئے سائن دھوکے سے لیے گئے ہیں، اس نکاح نامے پر بھی تمہارے سائن دھوکے سے ہی لیے گئے ہیں، لیکن جہاں یہ ساری سچائی تمہارے سامنے ہے وہاں ایک سچائی اور ہے جس پر سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا۔ ارم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جیسے ہی احمد رضا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ احمد رضا گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ارم، یہ سچ ہے کہ اس کاروبار میں میرے بابا کا 50% حصہ تھا، لیکن تمہارے بابا نے دھوکے سے میرے بابا کے 50% شیئرز بھی اپنے نام کروا لیے اور اس کے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ لیکن تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دے کر سوچو، میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا تمہارے بابا کی کوئی سازش تھی، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس بات کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ تمہارے بابا کی کار کا ایکسیڈنٹ ثانیہ کی وجہ سے ہوا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ مرتے وقت تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی بچی کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال کر جا رہا ہوں؟ احمد رضا، مجھے میرے کیے کی معافی دے دینا۔ میرے گناہوں کا بدلہ میری بیٹی سے مت لینا۔ تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، ہو سکے تو ارم کو اپنا لینا۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر پاتا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ارم کہ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو بیوی کے روپ میں دیکھا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں نے اگر اپنے خوابوں میں کسی کو بیگم کہہ کر پکارا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اگر میں نے تمہارے باپ کو مارا ہوتا تو وہ کیوں مجھے اپنے آخری وقت میں تمہارا ہاتھ تھماتے؟ سوچنے والی بات ہے، خود سوچو۔ میں نے تمہارے بابا کا قتل نہیں کیا، تمہارے بابا کا قتل ثانیہ نے کیا ہے۔ ثانیہ نے اپنے بابا کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے بابا کی گاڑی کے بریک فیل کروائے۔ اب میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ثانیہ تم سے بھی بدلہ لے گی، اس لیے میں نے ہمیشہ ثانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے۔ یہ سب کاغذات جعلی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ لو، میں یہ کاغذات تمہارے سامنے جلا دیتا ہوں۔ جیب سے لائٹر نکالتے ہوئے احمد رضا نے پوری فائل کو آگ لگا دی تھی۔
ارم کی آنکھوں کے سامنے وہ فائل جو ارم کے دل پر بوجھ کی طرح تھی جل کے راکھ بن گئی تھی۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت دو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رہی تم سے نکاح کی بات تو وہ تمہاری مرضی سے ہوگا، محبت تو وہ جو میں نے تم سے ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ بس ثانیہ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ میں نے تم سے بدلہ لے لیا ہے تاکہ اس کا ذہن پرسکون ہو جائے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ثانیہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اگر اسے کوئی بھی دھچکا لگا اور کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر ہوا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس کا خسارہ مجھے ساری زندگی ادا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ثانیہ کی بات مانی۔ اب کی بار احمد رضا کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو احمد کے ہاتھوں پر مضبوط کرتے ہوئے ارم نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے، لیکن یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ ثانیہ کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں احمد رضا، ہم ثانیہ کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، ایسے تو ساری زندگی یوں ہی جھوٹ کے سہارے گزارنی پڑے گی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے امریکہ کے ڈاکٹر سے بات کی ہے، 1-2 ہفتے کے اندر اندر میں ثانیہ کو وہاں علاج کے لیے لے کر جاؤں گا۔ دونوں ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے دروازے کے باہر تالیوں کی آواز گونجی۔ ارم کا دل بھٹی میں آ گیا۔ ایک زوردار ٹھوکر سے ثانیہ نے ارم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ غصے سے ثانیہ کو گھورتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لوڈڈ گن کو ثانیہ پر تان لیا اور اپنے بھائی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، واہ بھائی واہ، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ مجھے دھوکہ دے رہے تھے آپ۔ میرا ذہنی توازن تو بالکل ٹھیک ہے، غلطی صرف اتنی ہے کہ میں آپ کی طرح نافرمان نہیں ہوں۔ میں اپنے باپ کا خون معاف نہیں کروں گی، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ غصے سے گن کو سیدھا کرتے ہوئے ثانیہ نے ٹریگر پر ہاتھ رکھ دیا۔ گولی آگ کی طرح بندوق سے نکلی تھی اور سیدھا جا کر احمد رضا کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ احمد نے ارم کو بچا کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا۔ ایک بہت بڑی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ ارم کی چیخ نے سب نوکروں کو کمرے میں اکٹھا کر لیا تھا۔ جلدی سے ایمبولینس بلواؤ، احمد کو ہاسپٹل لے جاؤ، خدا کے لیے میرے احمد کو کوئی بچا لے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے احمد کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ ثانیہ، جس نے اپنے ہاتھوں سے یہ جرم کیا تھا، پتھر بنی زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس صدمے نے ثانیہ کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ احمد رضا کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے باہر آتے ہوئے ارم کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اب آپ کا شوہر خطرے سے باہر ہے، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتی ہیں۔ ارم کی نگاہیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آپ کو ان کی وائف کہہ کر بلاؤں گا تو آپ کی آنکھیں اس طرح حیرت سے کھل جائیں گی۔ یہ بات سن کر ارم کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارم دوڑتے ہوئے احمد رضا کے کمرے میں گئی۔ احمد رضا کے کندھے پر پٹی تھی، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں بیٹھا تھا۔ کیا آج بھی تمہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ احمد نے شرارتاً ارم سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ احمد رضا کے قریب آ کر اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیتے ہوئے کہنے لگی، اب تو مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ڈر لگنے لگا ہے آپ سے نہیں، آپ کو کھو دینے کا۔ محبت سے اس نے اپنا سر احمد کے سینے پر رکھا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے احمد اور ارم کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں محبت کی شمع جل چکی تھی۔ کچھ دن احمد ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، اس کے بعد حویلی واپس پہنچا۔ حویلی خالی دیکھ کر اس کا پہلا سوال یہی تھا، میری بہن ثانیہ کہاں ہے؟ ارم کا سر جھکا ہوا تھا۔ احمد کو ارم کی خاموشی پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا، بتا کیوں نہیں رہی، ثانیہ کہاں ہے؟ ارم، آپ پہلے یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ احمد رضا کو بازو سے پکڑتے ہوئے ارم نے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، جب تک تم مجھے ثانیہ کے بارے میں نہیں بتاؤ گی میں سکون سے نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ خدا کا واسطہ ارم، مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ ثانیہ اس وقت جیل میں ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بہن اور جیل میں؟ کس نے بھیجا اس کو جیل میں؟ احمد رضا تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ میری بات سنیں احمد، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی جس وقت اس نے آپ پر گولی چلائی تو وہ یہاں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ محلے والوں نے گولی کی آواز سنی اور ایمبولینس کو آتے دیکھا، اور جب آپ کو ایمبولینس میں لے کر چلی گئی تو بعد میں مجھے گھر کے ملازم نے فون کر کے بتایا
کہ پولیس آئی تھی اور ثانیہ بی بی کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اسے چھڑوانے کی، لیکن محلے کے گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثانیہ کو جیل میں رکھا گیا تب تک جب تک آپ ٹھیک ہو کر حویلی واپس نہیں لوٹ آتے، کیونکہ محلے والوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا دماغ درست نہیں، اس نے اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑا، اس سے ہمارے بچوں کو بھی نقصان کا خطرہ ہے۔ احمد کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے۔ وہ پاگل نہیں ہے ارم، بس بابا کی جدائی نے اس کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ پلیز میری بہن کو معاف کر دو، اس نے جو کچھ کیا میں تم سے اس کے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا خون معاف نہیں کر سکتی، لیکن میری محبت کی خاطر خدا کے لیے اسے جیل میں سڑنے کے لیے مت چھوڑنا۔ ارم نے محبت سے احمد رضا کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی شکایت نہیں کی، یہ تو محلے والوں کی شکایت کی وجہ سے پولیس ثانیہ کو یہاں سے لے گئی۔ میں کافی دفعہ اسے رہا کروانے کے لیے گئی تھی، مگر پولیس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ کو ہوش نہیں آ جاتا اور آپ ٹھیک ہو کر گھر نہیں آ جاتے تب تک ثانیہ کو رہائی نہیں ملے گی۔ سب کچھ آپ کے بیان پر ہی ہونا تھا احمد۔ احمد نے ارم کے ہاتھوں پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، مجھے خود سے بڑھ کر تم پر یقین ہے، میں جانتا ہوں تم کٹھور دل نہیں ہو۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی حویلی پہنچ گئی تھی۔ ثانیہ کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو پھر سے اسے دورہ پڑا۔ وہ خود کو تھپڑ مارنے لگی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا خون کر دیا، میں گناہ گار ہوں، میں اپنے بھائی کی قاتلہ ہوں۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ احمد رضا نے اسے اپنے گلے سے لگایا، خاموش ہو جاؤ ثانیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ احمد رضا کے بیان پر ثانیہ کو جیل سے تو رہائی مل گئی تھی، لیکن مینٹل ہاسپٹل میں ساری زندگی کے لیے اس کو ایک بیڈ مل گیا تھا۔ ثانیہ بہت کم اپنے حواس میں رہتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے گناہ کو دہراتی رہتی جو جاننے انجانے میں اس نے کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ثانیہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کا مینٹل ہاسپٹل میں رہنا ہی بہتر تھا تاکہ باقی لوگ اس کے دیوانے وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ارم نے ثانیہ کو معاف کر دیا تھا اور ہنسی خوشی احمد رضا کی محبت کو قبول کر لیا۔ کچھ ہی مہینوں میں احمد کی شادی اس سے ہو گئی تھی۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، محبت کی دنیا میں دونوں کا پہلا قدم تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دلہن کے لباس میں ملبوس ارم پھولوں کی بنی سیج میں بیٹھی احمد رضا کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور احمد رضا کمرے میں داخل ہوا۔ لال گلاب کے پھولوں کی خوشبو پورے کمرے کو مہکا رہی تھی۔ ارم دلہن کا لباس پہنے گھونگھٹ گرائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ احمد دھیرے دھیرے ارم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں لال رنگ کی ایک فائل تھی، جسے ارم کی طرف بڑھاتے ہوئے احمد نے کہا، یہ میری طرف سے تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ ارم نے فائل کو کھول کر دیکھا تو سارا بزنس، حویلی، جائیداد، یہاں تک کہ جو حصہ احمد رضا کا تھا وہ بھی ارم کے نام ہو چکا تھا۔ ارم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے احمد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جو محبت آپ نے مجھے خوابوں میں دکھائی ہے اس کو حقیقت بنائیں۔ کبھی میرا ساتھ مت چھوڑنا احمد رضا، میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ آج پہلی دفعہ ارم نے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے احمد کے کندھے پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ احمد نے اپنا دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا زیور کا ایک ڈبہ ارم کے سامنے کیا، کھولو اسے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، چاند جیسا چہرہ مفت میں دیکھنے کو تھوڑی نہ ملتا ہے، احمد نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ شرم سے ارم کی نگاہیں جھک گئیں۔ دونوں نے اپنی محبت کی شروعات پچھلے سارے گلے شکوے بھلا کر کی تھی۔ اگلی صبح حویلی سے وحشت اور دہشت سب ختم ہو چکی تھی۔ احمد رضا، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی، آج ارم کے پلو سے بندھ چکا تھا۔ دونوں کے درمیان نفرت ہار چکی تھی اور محبت جیت چکی تھی۔ یہ کہانی محبت، انتقام، انا، دھوکے، معافی اور قربانی جیسے کئی مضبوط جذبات کو ایک ساتھ سموئے ہوئے ہے۔ ہر کردار اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ ارم کی انا اور جلد بازی اسے ایسے فیصلے تک لے جاتی ہے جس کی قیمت اسے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ثانیہ کا کردار دکھاتا ہے کہ انصاف کی خواہش جب انتقام میں بدل جائے تو انسان اپنے ہی رشتوں کو جلا بیٹھتا ہے، جبکہ احمد رضا کا کردار یہ احساس دلاتا ہے کہ خاموشی، راز اور غلط طریقے سے کیا گیا درست کام بھی آخرکار اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نفرت کے اندھیروں میں بھی محبت، سچ اور معافی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس سفر میں ہر کردار کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔
زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے، کیا نام اکثر انسان کو غلط راستوں پر لے جاتی ہے۔ انتقام کبھی دل کو سکون نہیں دیتا، اور کسی بھی رشتے کی اصل بنیاد سچائی، اعتماد اور کھلا مکالمہ ہوتی ہے۔ جب فیصلے غصے، غلط فہمی اور دھوکے پر کیے جائیں تو جیتنے والے بھی اندر سے ہار جاتے ہیں، جبکہ معاف کرنے والے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہر دل نفرت کے بجائے محبت، بدلے کے بجائے انصاف اور دھوکے کے بجائے سچائی کا راستہ چنے، کیونکہ آخر کار وہی محبت دیر پا ثابت ہوتی ہے جو اعتماد، احترام اور اخلاص پر قائم ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔